ویلکم بیک۔ انسانی حقوق کی جو سرکردہ عالمی تنظیمیں ہیں ان میں ایک ہے ہیومن رائٹس واچ۔ اس کی میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس سال کے 9 مہینے میں پاکستان میں اینٹی سائبر کرائم ایکٹ یعنی پیکا اور انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے تحت 690 میڈیا پرسنز یا صحافیوں پہ کیسز بنائے گئے ہیں مختلف نوعیت کے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 31 اکتوبر یعنی پرسوں ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے دبنگ صحافی بھی ہیں مطیع اللہ جان، ان کے خلاف منشیات رکھنے کے الزام میں ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ پولیس نے عدالت کو جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کے مطابق گزشتہ برس 27 نومبر کو اسلام آباد کے سیکٹر E9 میں مطیع اللہ نامی ایک شخص کی تحویل سے 246 گرام ایمفیٹامن پکڑی گئی اور انہوں نے گرفتاری کی مزاحمت کرتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس بیریئرز کو ایمفیٹامن سے سوری آپ کی مراد ہے کرسٹل میتھ یا آئس جی ہاں آئے، تو انہوں نے جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس چکر میں جو پولیس نے بیریئرز لگائے تھے ان کو اپنی کار سے صاف توڑنے اور جیمز بانڈ والا ایکشن وہ تھا اور ایک سرکاری بندوق بھی چھیننے کی کوشش کی۔ تو سیدھا یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، تو دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں شامل ہیں اور حکام نے ان پہ جعلی خبریں پھیلانے کا بھی الزام لگایا ہے، لیکن جو چارج شیٹ ہے اس میں فی الحال اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ پولیس جس تاریخ پہ انہیں گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس دن دراصل وہ اور ان کے ساتھی صحافی ثاقب بشیر کو ایک اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ ثاقب بشیر کو کچھ ہی گھنٹے بعد رہا کر دیا گیا اور پھر مطیع اللہ جان کو بھی لیٹ نائٹ ایک سناٹے دار مقام پہ چھوڑ دیا گیا۔ منشیات کے اسمگلر کو چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، 3 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطیع اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی۔ اس سے پہلے جولائی 2020 میں بھی نامعلوم افراد نے انہیں اغوا اس وقت کیا تھا جب وہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے ایک کیس کی پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ مطیع اللہ نے جو 2020 کے اغوا کار تھے ان کے خلاف پرچہ کیا، لیکن آج تک کسی کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ نامعلوم افراد کون تھے۔ اچھا، اس وقت جو موجودہ مقدمہ ہے، یہ جو چارج شیٹ کی خبر ہے، اس پہ عالمی اور پاکستانی صحافتی تنظیمیں ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الزامات، یہ بیک گراؤنڈ ان کا ظاہر ہے سیاسی ہے، ان کا خیال ہے، تو یہ فوری طور پہ واپس لیے جائیں۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر، ہم تو مطیع کو بہت ہی پاک اور سیاسی اور ان کے قانونی جو خیالات ہیں کھلم کھلا قسم کے، ان کے حوالے سے جانتے تھے۔ یہ منشیات کب سے رکھنے لگے آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ وسعت اور ذرار۔ دیکھیے، مطیع اللہ جان پر جو کیس بنایا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مطیع اللہ جان نے جو خبر دی تھی اس خبر کا کیا ہوا؟ جو اس نے خبر دی تھی اس دن کے واقعات کی، اور میری خود مطیع سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا میرے پاس اس خبر کے ثبوت بھی ہیں، جو پیمز ہاسپٹل کے ریکارڈ ہے وہ موجود ہے، جتنے افراد اس میں اس کے بقول جتنے افراد مارے گئے تھے ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب صحیح یا غلط یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک رپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رپورٹ میں نے دی تھی، اس رپورٹ میں میں اسٹینڈ کرتا ہوں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی بیان سامنے نہیں ہے۔ ہاں، اس دن پی ٹی آئی کے مجمع پہ وہ کچھ ہنگامہ آ رہی جو فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی اس نے ایک خبر دی تھی، اور اس کے بقول میں نے پیمز ہاسپٹل کے ریکارڈ سے جو ہے یہ چیز دی ہے خبر۔ اب وہ خبر تو کہیں غائب ہو گئی اور مطیع اللہ جان خود خبر بن گیا۔ اور مطیع اللہ جان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی خبر دیتا ہے اسے خبر بنا دیا جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اب اس طرح کا جو کیس ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں پاکستان کی تاریخ میں
یہ دوسرا کیس ہے کہ کسی جرنلسٹ پر ڈرگز کا کیس بنایا گیا ہو. اس سے پہلے رحمت شاہ آفریدی پر بنایا گیا تھا, فرنٹیئر پوسٹ والے. جی وہ اور بھی بہت سنگین تھا, اس میں تو ان کو سزائے موت ہو گئی تھی, لیکن بعد میں وہ پھر عمر قید میں تبدیل ہوئی. اور میں نے خود اس زمانے میں, یہ 99 کی بات ہے, اپریل 99 کی, اور ان کی رہائی کے بعد میں نے خود ان کا انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا جو حکومت نے یا اس وقت کی جو ANF ہے اس نے جو دیے تھے وہ تو الگ بات ہے, لیکن میرے پاس جو ثبوت ہے اس کی بھی تو کوئی تحقیقات کرے. تو اصل چیز یہ کہ مطیع اللہ جان پہ جو پولیس نے کیس بنایا ہے وہ کیس اب عدالت میں چلے گا, اس پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی, وہ اپنا دفاع کرے گا. وہ تو ایک جگہ ہے, وہ کیس تو اب ہے سامنے, اور دیکھتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوتی ہے پرسوں یا نہیں ہوتی, لیکن بہرحال پرسوں ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور وہ پیش بھی ہوگا ایز اے لافل سٹیزن. اس نے کہا میں بالکل پیش ہوں گا, میں بیل پر ہوں اور میں ضرور پیش ہوں گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیس تو اب چل رہا ہے, جو مطیع اللہ جان نے خبر دی تھی اس کیس کا کیا بنا؟ رک جائیں یہاں پہ, اس خبر کا کیا, اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ منشیات فروش, اللیجڈ منشیات فروش مطیع اللہ اور ہمارے دوست مطیع اللہ جان کے بارے میں, جس نے کبھی مجھے مطلب بتایا تک نہیں, ٹکڑا آئس نہ دیا بندے نے یار. پھر تو بہرحال اسی لیے تو غصے میں آ کے شو کر رہا ہوں. تو مظہر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی خبر کا کیا بنا. میرا خیال ہے کہ جو بنا سو بنا, اور کیونکہ آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم دونوں خبر نہیں بننا چاہ رہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور اس کیس پر آتے ہیں, بلکہ اس قسم کے کیسز پر میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ہمیں 2 کیسز تو گنوائے ہیں, ظاہر مطیع اللہ جان کا ہمارے سامنے, آپ نے رحمت شاہ آفریدی کا ذکر کیا. ایک تیسرا کیس تھا جو وہ صحافی تو نہیں ہے لیکن سیاستدان ضرور ہیں. میں بات کر رہا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کی. آپ کو یاد ہے شہریار افریدی صاحب تھے نا جان, جنہوں نے آج رانا ثناء اللہ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام تو مسکرا بھی رہے ہوں. تو میں یہی میرا سوال ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے جب ان کی گاڑی میں سے پتہ نہیں ہیروئن نکلی تھی, یہ ہوا تھا, اور شہریار افریدی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے 10 کلو, کوئی چھوٹی مطلب تعداد بھی نہیں تھی, اللہ کو جان دینی, اور ہم سب سمپتھائز کر رہے تھے, اور کرنا بھی چاہیے رانا صاحب کے ساتھ, کہ یہ بالکل ایک جھوٹا کیس ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ اس بات سے اب ہمیں تھوڑا سا حیران ہونا چاہیے, یا آپ کا خیال ہے کہ حکومت کچھ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہی پارٹی کی حکومت ہے اور اسی طرح کے کیسز, بظاہر بے بنیاد کیسز اور لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہوں گے, آپ کا خیال ہے؟ صرف زرار رانا ثناء اللہ ہی نہیں, آپ کو اگر یاد ہو کہ حنیف عباسی کو کس طریقے سے اٹھایا گیا تھا, جی ایفیڈرین, وہ باقاعدہ کورٹ روم کے اندر سے جا کے اٹھا کے لے گئے تھے. تو یہ آپ جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کی منہ بولتی تصویر ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ویزاوی میڈیا, وہ آپ 90s میں اٹھا لیں, جو نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی, اور اس میں جو احتساب بیورو کے چیئرمین تھے سیف الرحمان صاحب, کس طریقے سے جنگ نیوز کے ایڈیٹرز کو کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے اور کس طریقے سے دھمکیاں دی جاتی تھیں. اس کے بعد یہ جو مشہور زمانہ پیکا ہے, یہ بھی مسلم لیگ نون کی دین ہے, 2016 میں لایا گیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے کہا جب ہم آئیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے. پھر 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو ماشاءاللہ فواد چودھری صاحب, اور آپ کے ہی پروگرام میں میں بھی بیٹھا تھا اور فواد چودھری صاحب بھی تھے, جب یہ اتنا بڑا وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کس طریقے سے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. اب جو صورتحال بنی ہے وہ انتہائی اور خوفناک ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے, اور خود آپ کو یاد ہے کہ شاہ زیب جیلانی کو ہتھکڑی لگی تھی اسی پیکا کے تحت اس چیز میں. تو نظر یہ آتا ہے, اور یہ میں پورے اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چیزیں لائی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں, میرے خیال میں یہ پاکستان کی صحافت کا بدترین دور ہے. جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے باقاعدہ چیزوں کو, خبروں کو رکوایا جاتا ہے, جس طریقے سے خبروں کو چلوایا جاتا ہے, جس طریقے سے جو ہراسمنٹ کی ایک پالیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے,
اور جس طریقے سے پیکا کو ایک بدترین قانون بنا دیا گیا ہے اور اتنی ایکسٹرا آرڈنری پاور دے دی گئی ہیں، جبکہ اس کا بہت آسان طریقہ تھا کہ فرض کریں مطیع اللہ جان نے غلط خبر دی ہے، اور ہمارے یہاں جرنلسٹ بہت غلط خبریں دیتے رہے ہیں، بالکل، تو آپ اس خبر کو ڈینائی کرتے اور اس کی بنیاد پہ مطیع اللہ جان کے خلاف کارروائی کرتے. دیکھیں حکومت آزادی صحافت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، خبر کا مسئلہ نہیں ہے، منشیات ان کے نام. یہی اصل چیز یہ ہے کہ جو پچھلی خبر تھی، دیکھیں نا سیف سٹی پروجیکٹ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں تقریباً $150 ملین سے لگا ہے. آپ اس سیف سٹی پروجیکٹ میں جب مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے تھے، اس وقت کیا ہوا، اس کی کیا کارروائی ہوئی؟ اس کے بعد اگر سیف سٹی پروجیکٹ ایکٹیو ہے تو ظاہر ہے مطیع اللہ جان پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، اس نے کہ وہ مار رہا ہے، پلانگ کے جا رہا ہے، کلیشنکوف چھین رہا ہے، اس کی بھی کوئی سی سی ٹی وی تو ہوگی نا، کیونکہ پورے اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں یہ کیمرے. جی گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہیں بدقسمتی سے وہ یہ نہیں سمجھتی، اور یہ بارہا انفارمیشن منسٹر جو آتے رہے ہیں ان کو میں نے ذاتی طور پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے جو میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ایک فارمولا دیا تھا اس پر جائیں. کوئی بھی جرنلسٹ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، لیکن خدا کے لیے اس طرح کے مقدمات، اور ابھی جب یہ مطیع اللہ پہ کیس ابھی چالان کی بات آئی تو ادھر ہمارے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے جو دوست تھے، ہمارے پی ایف یو جے کے جو صدر، انہوں نے آئی جی اسلام آباد سے بات کی اور اس وقت پولیس نے یہ کہا کہ وہ چالان نہیں پیش کر رہے اس وقت. اب یہ بقول مطیع اللہ کے کیا پرسوں ہیئرنگ ہے اور تقریباً ان پہ چارج فریم بھی ہو سکتا ہے، وہ کہ وہ انہوں نے اپنے وکیل سے پوچھا ہے اور وکیل جو بھی کریں گے وہ تو ٹھیک ہے. وکیل کا بالکل بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان. مظہر عباس سوری. اور جہاں تک مطیع اللہ جان کے وکیل کی بات ہے تو ان کے ساتھ بھی تو کچھ ہوا ہے. نہیں وہ بھی ہوا ہے. دوسرے انہوں نے کہا سیف سٹی میں بھی انہیں تمبو کیا گیا تھا، تو یہ جو مطیع اللہ جان کے خلاف آج کی اب جو کارروائی ہونے والی ہے وہ بھی سٹی کو سیف کرنے، وہ بھی بالکل ڈرگز آر، ہاں تو اسی کا حصہ ہے سیف سٹی پروجیکٹ کا. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ایک جوڑا ہے، قانون سے اس کا تعلق ہے، ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. اچھا وہ جو ہیں وہ جن کے مقدمے کوئی نہیں لیتا، وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر انہیں پرابلمز بھی ہوتے ہیں. ایمان مزاری پہ جو ہے وہ مختلف اس طرح کے الزامات کے ریاست کے خلاف بے چینی وغیرہ 30 ستمبر کو ان پہ باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور آج اسلام آباد میں ایک عدالت کے جج کے حکم پہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، نام تو سنا ہوگا. جی بالکل، آج کل تو بہت نام چل رہا ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے پیکا کے تحت ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے. ان پہ چارج یہ ہے کہ چونکہ وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں اپنی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے ٹویٹ، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کی جو ذمہ داری ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ عائد ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ منافرت پھیلا رہے ہیں، تو اس لیے انہیں پکڑ لیا گیا ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ جو پرچہ ان کے خلاف ہے اس میں جو چاروں گواہ ہیں وہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اہلکار ہیں. ہاں ظاہر ہے کوئی 24 گھنٹے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ میں جاتے یہ ذکر کر دوں. اچھا اب یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا کہ یار فرد جرم عائد ہوگا، یہ ہوگا، پھر دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے پنشمنٹ پہلے سے آپ کو مل گئی ہے، کیونکہ یہ پورا پروسیس ہی پنشمنٹ ہے. اینڈ میں آپ کو سزا ملے یا نہ ملے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اب اس عدالت میں پیش ہونا ہے، اب اس عدالت میں پیش ہونا ہے، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑی مزیدار چیزیں ہو رہی ہیں آج کل. جیسے ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ یار اسکرپٹ باسی ہو گئی ہے، میں بندہ بور ہو گیا، تو ہمیں تھوڑا سا انٹرسٹ لانے کے لیے، ایکسائٹ کرنے کے لیے. تو اسد علی طور اگین نام آپ نے سنا ہوگا، تو ان پر بھی کئی مقدمات تھے وغیرہ وغیرہ. بدنام زمانہ صحافی اسد علی طور. اچھا اسد علی طور کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے کہ ان کو پرندوں کا بڑا شوق ہے، بالخصوص طوطوں کا. میں وہ میاں مٹھو والے نہیں، وہ بڑے والے جو افریقن گرے پیرٹس جو بھی ہیں، ان کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس تھا، چوری ہو گیا. ہاں بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو اینی وے تو ہوا کیا کہ جولائی اس سال
اب اسد علی طور کی تو بینک اکاؤنٹس آپ کو پتہ ہے فریز ہو گئے تھے رائٹ, ان کے والدہ کے, ان کے والد صاحب کے, ان کے بھائی کے اور ان کے کزن کے بھی سب فریز ہو گئے تھے. ایک ہے روزی خان صاحب, اور روزی خان صاحب یہ فروخت کرتے ہیں پرندوں کو, اور یہ ہائی کلاس پرندوں کو نا. تو وہ گئے اسلام آباد, کراچی کے رہنے والے ہیں, وہاں پہ اے ٹی ایم لگایا انہوں نے, اے ٹی ایم سے پیسے نہیں نکلتے, لکھا آ رہا ہے انویلڈ بینک اکاؤنٹ. اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے, اس نے دستی کال کی اپنے بینک مینیجر کو, اس نے کہا کہ یار میں چیک کرتا ہوں. وہ کراچی واپس پہنچے, بینک مینیجر صاحب نے کہا کہ سر ایف آئی اے نے بند کر دی آپ کا اکاؤنٹ, کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں دی. پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے خانچہ ان کا نکلا, ایف آئی اے والے سے بات ہوئی, تو ایف آئی اے والے نے بات کیا. پہلا سوال اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ صحیح ہے, اسد طور کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اچھا پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار اسد طور کیا ہے, بندے کا نام ہے, پرندے کا نام ہے, کیا ہے یہ اسد طور؟ ہاں کوئی لاہور کا محلہ ہے, مجھے نہیں پتا. تو پھر وہ سوچنے لگا, اس نے کہا کہ یار ہاں میں نے اس کو ایک دو بار طوطے بھیجے, جیسے میں نے ہزاروں لوگوں کو طوطے بھیجے. اس کا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا. اچھا صرف یہ نہیں باس, جتنے لوگوں نے اسد طور کو طوطا بھیجا ہے, ہاں, اور یہ الجزیرہ کی رپورٹنگ ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ خود پوچھ لیں ان سے, سب کے اکاؤنٹ بند ہے. یار آج مجھے پتا چلا کہ اردو میں اس محاورے کا کیا مطلب ہے, طوطا پالنا. طوطا پالنا مصیبت خود اپنے سر. یہ سر یہ بات یہ ماڈرن حقہ پانی بند ہے. تو یہ اینیکڈوٹس وغیرہ تو چلتے رہیں گے, لیکن وقت نہیں چلتا ہمارے ساتھ, ختم ہو گیا ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. سوڈان نہیں ہو سکا. ہاں سوڈان غریب ملک ہے, کئی دفعہ ہم نے نیت بھی کی, آج تو نوٹس بنا کے رکھے تھے میں نے اور زرار نے, لیکن وقت نہیں ہے. سوڈان میں خانہ جنگی جاری ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلی فرصت میں آپ کو بتائیں. خدا حافظ.